آج بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا جن کے نزدیک عبادت کرنا بھی بدعت ہو گیا ہے. عبادت کرنا بھی بدعت، ہر چیز کو ناجائز، ہر چیز کو حرام، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو کہہ دیا بس یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس کا ثبوت کی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نئی چیزیں، ہر چیز کو عبادت بھی بدعت ہو گئی. شب معراج منایا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے. شب برات آئی، اس میں عبادت کیا، مسلمان آ کر کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ بدعت ہے. سب چیز بدعت. شب قدر آئی، چراغا کر لیا، عبادت کر لیا، اہتمام کر لیا، یہ بدعت. ارے بھائی یہ بدعت، اللہ کی عبادت بھی بدعت ہو جائے تو کیا چیز بھی بچے گا؟ یہ تو بتاؤ. مسلمان ایسے ہی نمازوں سے دور ہیں، ایسے ہی اللہ کے گھر سے دور ہیں. اب ایسی خصوصیت کے ساتھ رات ہوتی، کم سے کم مسلمان ایک رات تو اللہ کے گھر میں آ کر کے جھک رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس ایک رات کی برکت سے سارا سال اللہ کے گھر میں آج آنے والا بن جائے، سارا سال اس کو توفیق مل جائے. اب ایک جو سال بھر میں ایک رات بڑی آتی ہے، 2 رات بڑی آتی ہے، اس میں بھی تم کہہ دو گے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ تو بتائیں. تو میرے عزیزوں یہ فتنوں کا دور ہے، کسی کی بات نہ سمجھیں، کسی کی بات نہ سنیں. بس یوں سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں ہیں، صحیح حدیث میں ہے. شب برات کی تعلق سے ایک نہیں، صحیح حدیثوں میں، سیاہ ستہ کے حدیثوں میں ہیں. حضور السلام نے اس کا اہتمام فرمایا ہے اور حضور نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. حضور السلام نے اس کی عظمت کو بیان کیا. اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جامع ترمذی کی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے. اب میں شب برات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات میری آنکھ کھلی، سرکار کی باری مبارک ہمارے گھر میں تھی. جب آنکھ کھلی ہم نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما گھر میں نہیں ہے، باہر سرکار گئے ہوئے تھے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ کچھ بے چین ہوئی کہ ہمارے آقا کہاں تشریف لے گئے. اٹھی، باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، مسجد میں دیکھا، حضور کہیں نہ ملے. اب صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا؟ اگر سرکار کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. وہ پوچھنے کے بجائے حضور جس راستے سے جاتے وہ راستہ خوشبودار ہوتا، بس اسی خوشبو کو تلاش، مطلب خوشبو پاتے پاتے پہنچ جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو پوچھا نہیں. خوشبو حضور کی ملی کہ بقی سے آ رہی ہے، جنت البقی سے خوشبو آ رہی ہے. سیدہ عائشہ سیدھے بقی پہنچ گئی. کہتی حضور کو پا لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جنت البقی تشریف لے گئے تھے. تو سرکار کیا کر رہے تھے؟ بقی کیا چیز ہے؟ جنت البقی وہ مومنین کا قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام دفن تھے، آج بھی ہیں. بہت بڑا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ، تابعین، اولیاء، علماء، مومنین، صالحین آج بھی وہاں پر تشریف فرما. جنت البقی میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. تو حضور السلام صحابہ کے قبر پر تشریف لے گئے تھے، صحابہ کے قبر پر، اور وہاں جا کر میرے آقا علیہ السلام رو رو کر کے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. دعائیں، اب بات سنو، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا مفہوم. سرکار دعا کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنیوں نے نئی بدعت نکال لی کہ کثرت کے ساتھ اس رات کو جاتے ہیں قبرستان جاتے. چلو حضور ایک مرتبہ گئے تو ہر سال جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی بدعت. یعنی قبرستان جانا بھی بدعت، قبرستان والوں کو دعا کرنا، سب چیز بدعت. بدعت سے نیچے کوئی چیز نہیں، سب چیز غلط. اب دیکھو سوال یہ ہے کہ حضور السلام قبرستان جا کر مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. میرے پیارے، حضور کی دعا کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام سرکار اپنے گھر میں رہے، ایک بار کہہ دے مولا میری امت کو بخش دے، اس مومن کو بخش دے، اس قبرستان والوں کو بخش دے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا ہر جگہ قبول ہے. قبرستان جانے کی ضرورت ہے؟ حضور کی دعا کی قبولیت کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت ہر جگہ. میرے آقا اپنے گھر میں دعا کر دے،
قبول ہے. مسجد میں دعا کر دے قبول ہے, قبول ہے. دعا عبادت ہے. عبادت کے لیے مسجد سے بہتر جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے نا سب سے بہتر جگہ, چونکہ مسجد عبادت کی جگہ. لیکن نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان گئے, دعا کر رہے. کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ نبی کا عمل شریعت میں حجت ہوتا ہے. نبی جو کام کرتا ہے وہ سنت بنتا ہے امت کے لیے, شریعت میں دلیل ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ میرے آقا اسی لیے قبرستان گئے. حضور چاہتے تو مسجد نبی شریف میں بھی دعا کر سکتے تھے بقی والوں کے لیے, امت مرحومہ کے لیے, لیکن حضور بقی تشریف لے گئے, قبرستان تشریف لے گئے, تاکہ میرے آنے والی امت بھی ان کے لیے قبرستان جانا میری سنت بن جائے. سبحان اللہ, اسی لیے تو گئے نا, میری سنت بن جائے. اور الحمدللہ آج تک ہم حضور علیہ السلام کی اس سنت کو تھام کر بیٹھے, اور پورے سال میں کبھی جائیں نہ جائیں مسلمان قبرستان, حالانکہ جانا چاہیے, لیکن حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شب برات میں ضرور ہر بندہ کتنا بھی دین سے دور ہو قبرستان جاتا ہے. جاتا کہ نہیں جاتا؟ اور آپ دیکھ لیں جا کر کے ہمارے قبرستانوں میں گویا کہ میلہ لگا ہوا ہے. اتنی کثرت کے ساتھ قبرستان مسلمان جاتے ہیں تو در حقیقت یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور دعا میں ہے, تو سرکار نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم یہاں آ گئی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو تلاش کر رہی تھی, میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے, تمہاری حق تلفی کریں گے؟ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ اور کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہوں. میرے آقا فرماتے نہیں عائشہ, بلکہ بات یہ ہے کہ آج 15 شعبان کی شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. آقا فرماتے آج کی شب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر خاص نزول فضل فرماتا ہے. جیسے اس کی شان ہے اپنے شان کے لائق, اور اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ بنی قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے, بخش دیتا ہے. اور ساری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے حل من مستغفر اغفر له, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معافی دے دوں. حل من مسترزق ارزق به, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی پریشان حال, ہے کوئی بیمار مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں. میرے آقا فرماتے ہے کوئی ایسا جو مانگنا ہے مانگ لے حتی یطلع الفجر. آقا فرماتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے, ندائیں دیتا رہتا ہے, میرے بندو جو مانگنا ہے مانگ لو. نور محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سمجھ رہے کہ وہ رات ہے میرے